آپ کی تقریر جاری تھی اور دل و دماغ کے بند دریچے کھل رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا پیغمبر بنا لیا ہے، قرآن کریم کو صرف مسلمانوں کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ اللہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے، اور وہی پیغام ہمارے محترم سنا رہے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے مکہ والو، اے عرب والو، اے عجم والو، میں صرف کسی ایک کی طرف رسول بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور فرما رہے تھے جو کچھ کہہ رہے تھے، مجھے آقا کا یہ فرمان یاد آ رہا تھا، الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیالی، بلکہ ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، اس کے پیچھے قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت اور کوئی نہ کوئی حدیث یاد آ رہی تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ یہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، وقت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے خانوادہ مدنی کے چشم و چراغ حضرت شیخ الاسلام کے پوتے حضرت مولانا سید حسن احمد مدنی دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنا پیغام اس مجمع کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ صدر محترم، علماء اکرام، مختلف مذاہب اور مختلف دھرم کے پیشوا اور گرو اور عزیز جمعیت علماء سے محبت اور تعلق رکھنے والے، جہاں تک نظر جا رہی ہے ہندوستان کے غیور مسلمان اور عوام، آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور یہ اسٹیج اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے لوگ جس طریقے سے صدیوں سے آپس کے اندر پیار و محبت، اتحاد و اتفاق، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی ہندوستان میں بسنے والے لوگ یہی چاہتے ہیں، اسی طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اسٹیج اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ سوامی اگنیویش بھی موجود ہیں اور سکھوں کے بڑے بڑے ہمارے دھرم گرو موجود ہیں، دوسرے تمام مذہبوں کے گرو یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے درمیان میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کا دھرم الگ ہے، ہمارا دھرم الگ ہے،
ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، ہماری عبادت کا طریقہ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دھرم سے اوپر اٹھ کر ہم تمام کے تمام ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائی، اس ملک کے اندر ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہم اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک اگر زندہ رہے گا آپس کے پیار اور محبت سے زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر یہ پیار ختم ہو گیا، اگر یہ ایک دوسرے کا تعلق ختم ہو گیا تو یہ ملک پھر کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں جو دی گئی ہیں وہ صرف غیر مسلموں نے نہیں دی، وہ صرف سکھوں نے نہیں دی، وہ صرف کسی دوسرے دھرم کے ماننے والوں نے نہیں دی، بلکہ تمام لوگوں نے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، جینی ہو، سردار ہو اور دوسرے تمام کے تمام مذہب کے ماننے والے جو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ان تمام نے بند مٹھی کی طرح جب باہر نکلے تو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے نجات پا سکا ہے۔ اگر تمام کے تمام لوگ ایک بند مٹھی کی طرح باہر نہ نکلتے، ایک جگہ آ کر انگریز کا مقابلہ نہ کرتے، تو یاد رکھو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی ہیں دوسرا کوئی بھی اس قربانی کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ 150 سال تک ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ کو اٹھا کر کہ دہلی سے لے کر پاکستان کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ ہم نے اس طریقے سے قربانیاں پیش کی ہیں تو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج بہت آسانی کے ساتھ وہ لوگ جو اس ملک کے اندر انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی مالشیں کیا کرتے تھے، جو اس ملک کے اندر انگریز کے تلوے چاٹا کرتے تھے، وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جاؤ پاکستان چلے جاؤ۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی وطن کی خاک سے ہیں، اسی خاک میں ملائے جائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے تھے نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت یہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہ ہماری اپنی زمین ہے، یہ ہماری اپنی دھرتی ہے۔ ہم پیدا ہوئے اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے، بڑے ہوئے اسی ملک کے اندر بڑے ہوئے، جوان ہوئے اسی ملک کے اندر جوان ہوئے۔ میرے بھائی، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو پیشانی کو اسی مٹی کے اوپر رکھ کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور یاد رکھو جب مریں گے اسی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، کوئی ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت نہ مانگے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، پیارو محبت، پیارو محبت، پیارو محبت، ہندوستان، ہندوستان، حضرت مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی۔ اس ملک سے جتنی محبت مسلمان کرتا ہے کوئی دوسری قوم، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اتنی زیادہ محبت کوئی دوسری قوم اس ملک کے اندر رہنے والی نہیں کرتی ہے۔ ملے گی منزل مقصود، یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود، یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود، یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ بہت خوب، بہت یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ آج حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر بنگلہ دیش کے اندر
کوئی آتنکوادی گھٹنا ہوتی ہے اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے، وہ آتنکوادی گھٹنا گھٹنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں ذاکر نائک سے پریرنا لے کر میں نے اس کام کو انجام دیا ہے، تو ہماری حکومت ذاکر نائک کو اس کا بوریا بستر سمیٹ کر اور ملک سے بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ ہندوستان کے گلی گلی، ہندوستان کے کوچے کوچے، سڑکوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں گائے کے نام پر، کہیں مسجد کے نام پر، کہیں مندر کے نام پر مسلمانوں کو، دلتوں کو، ہندوؤں کو، کمزوروں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے اور ان کو جلایا جا رہا ہے۔ کہاں ہیں حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ؟ یہ مارنے والے، یہ جلانے والے، یہ مسلمانوں کے ٹکڑے کرنے والے لوگ کس سے پریرنا لے کر اس ملک کے اندر اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ حکومت کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے جو آپ نے ذاکر نائک کے ساتھ کیا ہے، یا آپ کسی کے ساتھ بھی کرتے ہو، چاہے وہ بجرنگ دل والے ہوں، چاہے وہ RSS والے ہوں، جو ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے، جو ہندو مسلم اتحاد کو ملیا میٹ کر رہا ہے، جو اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، آپ ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگاتے ہو؟ آپ اگر پابندی ان لوگوں کے اوپر نہ لگا کر، شریعت آپ کو مل گئی، مسلمان آپ کو مل گیا، اللہ کے نام لینے والے آپ کو مل گئے، کہ آپ نے قانون بنا دیا طلاق کے سلسلے میں اور دوسرے مسئلوں کے اوپر آپ قانون بناتے ہو، مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کے دین، مسلمانوں کے مذہب کے اوپر آپ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ یاد رکھو، مسلمان بھوکا سو سکتا ہے، مسلمان آسمان کے نیچے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمان اپنی شریعت، اپنے دین کو چھوڑ دے، یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک مسلمان کے جسم کے اندر جان ہے، جب تک طاقت موجود ہے، ہم اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے، اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنی اذانوں کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنی نمازوں کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے قرآن کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے حدیث کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ کوئی ہماری شریعت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، اور صرف مسلمان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر بسنے والے، جس دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہمارے اس ملک کے اندر جو قانون ہے، وہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، مسلمان اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، جینی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، سوامی اگرویش جو ان کا دھرم ان کو کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، سردار ہمارے موجود ہیں اپنے مذہب کے مطابق، جو گرو نانک کہتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہر دھرم کا ماننے والا اپنے دھرم کے مطابق اس ملک کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، یہ ہمارا قانون ہم کو اجازت دیتا ہے، اور اس ملک کے اندر کوئی ہماری اس جمہوری حق کو چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھو، شریعت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، شریعت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر تم قانون بناؤ گے اور اگر تم ڈراؤ گے، گولیوں سے ڈراؤ گے، سولیوں سے ڈراؤ گے اور کہو گے کہ ہم تم کو بند کر دیں گے، نہیں تو شریعت کے خلاف تم اپنی زندگی کو گزارو، تو یاد رکھو مجھے غم نہیں کہ میں لٹ گیا، فقط اعتبار پہ شہر میں ہر ایک شخص پہ شک کروں، یہ میرے گاؤں کا چلن نہیں۔ میرے تازہ جرم کی منصف ہو، کوئی نئی ہو ایسی سزا چنو۔ میرے تازہ جرم کی کیا جرم ہے ہمارا؟ اگر تم شریعت کے خلاف قانون بناؤ گے، ہم اس قانون کو توڑیں گے، مسلمان اس قانون کو توڑے گا۔ کوئی بھی شریعت کے خلاف قانون بنے گا، ہمیں کسی قسم سے بھی وہ گوارا نہیں ہے۔ میرے تازہ جرم کی منصف ہو، کوئی نئی ہو ایسی سزا چنو، یہ سولیاں میرا کھیل ہے، مجھے خوف دار و رسن نہیں۔ اس ملک کے اندر تمام کے تمام لوگ محبت،
اور ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک رہتے ہوئے اپنی زندگی کو 1300 سال سے گزارتے ہوئے چلے آ رہے. 70 سال ملک کے اندر ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں بنا. آج 3 سال ہوئے اور 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر سارے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے. کون کیا کھائے گا, کون کیا پیے گا, کون کیا پہنے گا, کون کس طریقے سے چلے گا. میرے بھائی, ہم تو نہیں کہتے کہ تم کیا کھاتے ہو, تم کیا پیتے ہو. جو تمہارا مذہب کہے, جو آپ کا دین کہے, جو آپ کا دھرم کہے, آپ اس کو اپنائیے. جو ہمارا مذہب کہتا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. اس کے درمیان میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایک پاگل اٹھا ملک سے اور اس نے کہہ دیا کہ اب یہ مدارس جو ہیں یہ دہشت گردی کا اڈا ہیں, اور مودی جی کو خط لکھ دیا کہ ان مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا جائے, یہ دہشت گردی سکھلاتے ہیں, یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں. ارے اسے بیوقوف کو پتا نہیں کہ آج پورے ہندوستان کے اوپر ان مدارس اسلامیہ کا احسان ہے. اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے, خدا کی قسم یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا. یہ ملک اگر آزاد ہوا ہے تو صرف مدارس اسلامیہ کی دین ہے کہ اس نے ایسے ثبوتوں کو, اس نے ایسے جیالوں کو پیدا کیا جو انگریز سے ٹکرا گئے. یاد رکھو, اگر قرآن کا پڑھانا دہشت گردی ہے, میں اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں دہشت گرد ہوں. اگر رسول اللہ کی, اگر یہ آواز آپ لوگوں کی بھی آواز ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کے مسلمانوں کی آواز کیا ہے. اگر رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرنا دہشت گردی ہے تو میں اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں دہشت گرد ہوں. اگر اللہ کے نبی کی حدیثوں کو زندہ کرنا دہشت گردی ہے, میں اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں دہشت گرد ہوں. اگر ان غیر مسلم رہنماؤں کو اپنے سینے سے لگانا دہشت گردی ہے, میں اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں دہشت گرد ہوں. اس لیے کہ میرا مدرسہ مجھ کو یہ سکھلاتا ہے, میرا اللہ مجھ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے بندے جو بھی ہوں, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں, ان تمام کو اپنے سینے سے لگاؤ. یاد رکھو, میں آخر میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں مدرسے سے پڑھا ہوا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور مجھے فخر ہے اپنے مدرسے کے طالب علم ہونے پر, اس لیے کہ مدرسے نے مجھ کو سکھلایا ہے کہ اے میرے بچے, اگر وطن کو ضرورت پڑے تو تیری یہ گردن جھکنی نہیں چاہیے, یہ گردن کٹ کر وطن سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے. یہ کس نے سکھلایا ہے؟ یہ میرے مدرسے نے سکھلایا, یہ میرے قرآن نے سکھلایا, یہ میری حدیث نے سکھلایا, یہ رسول اللہ کی تعلیم نے سکھلایا. اگر یہ دہشت گردی ہے, میں اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کہ میں دہشت گرد ہوں, اور یہ بھی تمام کے تمام تیار ہوں گے. اس لیے کہ مسلمان اور مسلمان کا مذہب اور مسلمان کا دین اور مسلمان کا دھرم, اس کو اپنے دھرم سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی خدمت کرنا, یہ اس کا فرض منصبی اس کو بتاتا ہے. میرے بھائی, میں آخر میں جمعیت علماء مہاراشٹرا کے تمام بزرگ اکابرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اپنے صدر محترم جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم, جو انشاءاللہ بہت ہی قریب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس بڑھاپے میں, اور حضرت کی طبیعت بھی خراب ہے اور حضرت کو بخار بھی ہے, ہمت نہیں ہے آنے کی, لیکن انشاءاللہ آپ کے درمیان میں آئیں گے. وہ آسام کا فاتح ہے, وہ ہندو مسلم اتحاد کا اس ملک کے اندر علم بردار ہے. اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ارشد مدنی سب کے بھائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب, شکریہ, جزاک اللہ. حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد, حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد, جمعیت علماء ہند زندہ باد, جمعیت علماء ہند زندہ باد, قومی یکجہتی, زندہ باد, قومی یکجہتی, زندہ باد, پیار و محبت, زندہ باد, بھائی چارہ. زندہ باد. محترم بزرگوں اور دوستوں,
حضرت مولانا حسن مدنی دامت برکاتہم اپنے ولولہ انگیز خطاب میں یہ بتا رہے تھے کہ اس ملک سے ہمارا رشتہ بڑا گہرا ہے، اور اس ملک سے ہمارا جو رشتہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بسنے والے ہمارے دوسرے بھائیوں سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس ملک سے ہمارا رشتہ وطن کا رشتہ ہے، اور وطن کا رشتہ وطن کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینے کا سبق دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ روشن پہلو ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وطن کی سرحدوں کی حفاظت ہر حال میں کرنی چاہیے، اور وطن کی معیشت کے استحکام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک ہر جگہ ہمیں یہ پیغام نمایاں طور سے ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سرزمین سے، اس دھرتی سے ہمارا دینی تعلق بھی ہے، مذہبی تعلق بھی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلا انسان اس دنیا میں اسی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ پہلا انسان اس بھارت میں آیا ہے، اور وہ پہلا انسان صرف انسان ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کا نبی بھی تھا، اللہ کا پیغمبر بھی تھا۔ اور جب وہ اللہ کا پیغمبر تھا تو پیغمبروں کے پاس آنے والا فرشتہ جبریل امین وحی لے کر کے اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کہیں آیا ہے تو یہی آیا ہے۔ نہ وہ عرب کی سرزمین پر آیا ہے، نہ وہ حجاز کی سرزمین پر آیا ہے، اور نہ وہ دنیا کے کسی اور خطے میں آیا ہے۔ اور نہ صرف وہ آیا ہے بلکہ اس ملک کی فضاؤں میں اس نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان کیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کا نغمہ گایا ہے۔ تو جس سرزمین کو اللہ نے انسانوں کی آبادی کے لیے انتخاب کیا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین سے انسانیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جس ملک کی فضاؤں کو رسالت اور توحید کے نغمے سے معمور کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہو، اس ملک کی فضاؤں کو توحید و رسالت کے نغموں سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے ولولہ انگیز خطاب میں ہم سب کے محترم مولانا سید حسن مدنی ہمارے ذہن کو اسی طرح منتقل کر رہے تھے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔